ایک سوال یہ ہے کہ کیا بال سفید ہو جانے کے بعد وہ کالے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بھی بہت مشہور اور بہت دلچسپ سوال ہے۔ اصل میں بال بنیادی طور پر جڑوں کے اندر جہاں سے بال نکلتا ہے نا وہ سفید ہی ہوتا ہے، تو جلد کے اندر سیاہی موجود ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلد کے اندر رکھی ہے، یہ فولادی سیاہی ہوتی ہے۔ تو جب نیچے سے بال اوپر جڑ سے باہر نکلتا ہے نا تو رنگین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جلد کی سیاہی جب ختم ہو چکی ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بال سفید کا سفید ہی باہر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عموماً ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کا مزاج بلغمی ہو۔ بلغمی مزاج کے جو مریض ہیں نا ان کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ بلغم پیدا کرنے والی چیزیں بالخصوص دودھ یا دودھ والی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بال تیزی سے سفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا اصل حل یہ ہے کہ مریض کی تشخیص کے مطابق اس کو تجویز دی جائے اور ایسی چیزیں استعمال کروائی جائیں کہ خون کے اندر وہ جو سوداوی مواد ہے، فولادی مواد ہے، سال سودا جو ہوتا ہے وہ کم چونکہ ہو چکا ہے اس کی افزائش ہو جائے، اور سر کی جلد پر اس کی افزائش جب بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ اس کے لیے ٹائم پیریڈ کم از کم 3 سے 6 مہینے کا ٹائم ہے۔ اور آج کل جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں نا، ہمارے لیے تو اس کا علاج صرف غذا کے ساتھ یا میڈیسن کے ساتھ بھی کرنا بسا اوقات بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرے تجربہ و مشاہدہ میں جو چیزیں آئی ہیں، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا میں ناقص چیزیں بہت شامل ہیں، ایسڈ بہت ہے ہماری غذا کے اندر، ہماری خوراک کے اندر ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جو ہمارے خون کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سر کے بالوں کی جلد جو ہے اس کے اندر جو سوداوی مواد ہوتا ہے وہ ایسا ایسا کم ہو جاتا ہے، اور اس کو پورا کرتے کرتے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے ٹائم جیسا کہ لگ ہی جاتا ہے، لیکن اس کو باقی خوراک سے اور کچھ ناموافق چیزوں سے اس کو بچانا بھی ہوتا ہے، تو یہ ساری کوریج مریض کو دینا پڑتی ہے، تو پھر جا کے رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ناقص خوراک کی وجہ سے بس اوقات خوراک کے اندر کیمیکلز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو سائیڈ ایفیکٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر، مد نظر رکھ کر پھر اس کو کور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پھر ذکر کروں گا، وہ مسلسل استعمال کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کسی حد تک اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک تو کھانے کے لیے اور ایک لگانے کے لیے۔ کھانے کے لیے جوارش جالی نوس، آپ طب یونانی کا فارمولہ کہیں سے آپ کو کتاب سے مل جائے یا سوشل میڈیا سے مل جائے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ بنا لیں، تو یہ مسلسل استعمال کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی حد تک 100% اگر نہیں لیکن کسی حد تک ضرور حل ہوگا یہ کھانے سے۔ اور لگانے کے لیے ہم نے اپنے ہیئر آئل کے اندر پچھلی دفعہ سے لے کر بہت ساری ایسی چیزیں سیٹ کر دی ہیں اب، جس سے بھی یہ مسئلہ کافی حد تک کور ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہیئر آئل جو ہمارا ہے اس کے اندر جو ہم نے اجزاء سیٹ کیے ہیں وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھ کے بھی سیٹ کر دیے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بھی آہستہ آہستہ حل ہوگا۔ اب لوگوں کے رزلٹ کافی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مزید جیسے جیسے ہمارے تجربات اور مشاہدات میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہم اپنے ناظرین قارئین کو مزید اس کے متعلق گائیڈ کرتے رہیں گے۔ بہرحال ایک تو جوارش جالی نوس یا کسی کمپنی کی بنی ہوئی وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ طب یونانی کا نسخہ لے کر آپ خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ اگر بنانا مشکل ہے تو کسی میڈیکل سٹور پر جا کر یا کسی دواخانے
پر جا کر کسی کمپنی کی جوارش جعلی نوس لے کر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ مقدار اس کی تھوڑی رکھنی ہے، ٹی سپون، بس اوقات ٹی سپون سے بھی کم مقدار اس کی رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر زعفران موجود ہے۔ زیادہ مقدار اس کی استعمال ہو جائے گی تو بلڈ پریشر تیز بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مقدار اس کی تھوڑی رکھنا ضروری ہے اور دن میں 1 یا 2 مرتبہ استعمال کی جائے تو اس سے ایک تو نظام ہضم ٹھیک رہے گا، دوسرا یہ کہ بالوں کی سیاہی وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید ہمارا ہیئر آئل بھی استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کے رزلٹ میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔